اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل بس اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی یاد کے لیے اور اپنی ذکر فکر کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے نہ ہماری کوئی ویسی بڑی بات ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ رب العالمین ہی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک نام کو ادا کرنے کے لیے اور اس کی بات سننے کے لیے، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے نام کو پکارنے کے لیے اس کے محفل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بلایا ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ اور ورنہ اس وقت دنیا میں لوگ کس کس جگہوں میں مصروف ہیں، کون کون سے گناہوں میں مصروف ہے، اللہ رب العالمین ان سب مصروفیت سے اٹھا کے اپنے ذکر کے محفل میں اللہ نے بلایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے۔ دوسری بات بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے بھیجا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، یعنی کہ نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں اور نبی کی غلامی کیا ہوتی ہے، میں آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی جو ہے عجیب، اللہ کے نبی دنیا کے لیے مثال ہیں اور مثال ہے اللہ کے نبی دنیا کے لیے، ایسے نہ اللہ نے بنایا ہے نہ کوئی بنے گا، نہ کوئی ایسا ہے دنیا کے اندر۔ اور جو ہے کہتے ہیں کہ سب کو اللہ نے بنایا اور اللہ کے نبی ایسے ہیں کہ اللہ نے خود ان سے پوچھ کے بنایا کہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو کافر کفر انگرائی بڑھ رہی تھی اور طرح طرح کی تیاریاں کر رہی تھی اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے تم اپنی مشن کی تیاری کرو، میں اپنی تیاری کرتا ہوں۔ دیکھو کون کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایسی فکر تھی اس امت کے لیے، اللہ کے نبی کی ایسی فکر تھی اس امت کے لیے، ایسی سوچ تھی اس امت کے لیے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جو ہے سجدے میں جا کے رو رہے تھے اور اس قدر رو رہے تھے کہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کلیجی کو پکڑ لیا، یعنی وہ دل پہ ہاتھ رکھ دیا میں نے کہ آج لگتا ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی، یعنی کہ اللہ کے نبی اس قدر ہچکیاں مار کے رو رہے تھے، کیونکہ سب امتوں کا پتہ تھا اللہ کے نبی کو۔ ایک امت نے جھوٹ بولا، اللہ نے اس امت کو تباہ کر دیا۔ ایک امت نے غرور کیا، وہ لمبے لمبے ترنگے تھے، کھجور سے بڑے بڑے ترنگے تھے لمبے لمبے، اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی ٹکرا ٹکرا کے مر گئے۔ ہاں جی، ایک امت جو ہے ناپ تول میں فرق کرتی تھی، اللہ نے ایسے عذاب بھیجا، اسے اللہ نے غرق کر دیا۔ ایک امت بدماشی کرتی تھی، بد فعلی کرتی تھی، آسمان میں لے کے اللہ نے زمین کو الٹ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کو تو سب پتہ تھا کہ یہ جو آنے والی امت ہے یہ سب گناہ اس کے اندر ہے، جھوٹ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، ہر گناہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے تھے اور اللہ سے جو ہے گر گرا رہے تھے کہ اللہ میرے اس امت کو جو ہے، تو اللہ کے نبی کو
اللہ نے فرمایا کہ تم مت رو، تمہارے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اس امت کے لیے رو رہے ہیں۔ آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ آج افسوس کی بات ہے، اس امت کو تو اس نبی کا چہرہ نہیں پسند۔ آج اس امت کو تو اس نبی کا سیرت نہیں پسند، اس نبی کا صورت نہیں پسند، اس نبی کا انداز نہیں پسند۔ پسند کس کا ہے؟ ویسٹرنز کی چیزیں پسند ہیں، ان کفر کا پسند ہے جو نبی کے خلاف سازش کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، جو ہمیشہ سے مسلمان کے دشمن ہیں اور رہیں گے، اس کی سب چیزیں پسند ہیں۔ اور جو نبی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس امت کے لیے روتے رہے، داڑھی مبارک گیلی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس نبی کی چیزیں ہمیں نہیں پسند۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں آپ کی امت کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تو نہیں یا اللہ، میرے بعد کی امت، میرے بعد کی امت، ہم لوگ میرے بعد کی امت یا اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے امت کو ایک ساتھ عذاب میں مبتلا کر کے تباہ نہیں کیا جائے گا۔ تو آج جو ہم بچے ہوئے ہیں کہ ایک ساتھ طوفان نہیں آ رہا، ہم سنتے ہیں نا پچھلی امتوں کے بارے میں کہ طوفان آ گیا، تباہ ہو گیا، ہم بولتے یار یہ گنہگار امت، سنتے ہیں ایک کا مذاق لگتا ہے نا ہمیں کہ یار کبھی کبھی شیطان بولتا ہے یار یہ تو کہانیاں ہیں کہ زمین غرق ہو گئی، آسمان سے تو بادلوں میں بارش ہوئی، پتھر کی بارش۔ تو یہ بھائی واقعی حقیقتاً تھے۔ آج ہم صرف بچے ہوئے ہیں تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے جو آنسو زمین پہ گرے، وہ جو ان کے آنسو تھے، ان کی آنسو کی وجہ سے، ان کا جو رونا گر گراہٹ تھی، اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ جو ہمارے اعمال تھے، ان کے ایک گناہ تھا، ہمارے ہزاروں گناہ ہیں، ہمارے ہزاروں گناہ ہیں، ان کی ایک گناہ تھا تو جو ہے اللہ رب العالمین نے تباہ برباد کر دیا۔ ہمارے ہزاروں گناہ ہیں، اللہ رب العالمین نبی کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے ہم پہ چادر رکھے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے زبان میں اس نبی کے لیے درود شریف نہیں نکلتا، اس کی صورت اپنانی پسند نہیں ہے، اس کی سیرت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ایک دفعہ اماں عائشہ گئی جنت البقیع کی طرف، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں درد ہو گیا، اور درد عام عورت کا نہیں ہے، یہ جو راتوں کو عبادت کرنے والی سارے جہاں کی اماں، عام عورت کا ہاتھ ہو تو درد ہو جو سمجھ میں آئے، تو اللہ کے نبی کئی گھنٹوں دعا کیا ہوگا، بولا 3 دفعہ میرے ہاتھ میں درد ہو گیا، میرے ہاتھ میں نے نیچے رکھ دی۔ آج تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ میرے لیے دعا کیا ہوگا، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے امت کے لیے دعا کی، اسی امت کے لیے، اسی امت کے لیے دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کوئی قرآن کی آیت پڑھتے تھے، موت کی کوئی آیت پڑھتے تھے تو ان کی ہچکیاں ایسی نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی میں سالن ابلتا ہے، جیسے ہانڈی میں کوئی سالن ابلتا ہے نا، اس طرح اللہ کے نبی کی ہچکیاں نکلتی تھی۔ اللہ کا نبی پوری رات
مصلی میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، مصلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کے پیر میں ورم آ جاتا ہے۔ اور آج کا مسلمان پوری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے، پوری رات بیٹھ کے موبائل چلاتا ہے، پوری رات بیٹھ کے گانے بجانا چلاتا ہے، پھر بھی کہتا ہم جنت میں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے بھائی؟ جب نبی موت کے خوف سے، جو کہ معصوم ہے، جس کے لیے جنت ہے، وہ جب روتا ہے تو ہم اور آپ کس اس سے سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ تو اس چیز کی فکر اور سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ جب اللہ کے نبی کو تو جنت جہنم سب پتہ ہے، اور وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ رو رہے ہیں اللہ سے، وہ رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں، ہے جی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اور جو ہے قرآن پڑھ کے جو ہے، اصل میں قرآن ہم نے پڑھا نہیں، اور قرآن کی حروف ہمارے دل میں اترا نہیں۔ ہم نے قرآن صرف پڑھا ہے برکت کے لیے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے صرف برکت کے لیے، قرآن کو ہم نے صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھا ہے، اور قرآن کو ہم نے پڑھا ہے فاتحوں کے لیے۔ ایک دفعہ ایک جگہ جنگ کرنا تھا، تو مسلمانوں کو گزرنا تھا ایک راستے سے، تو مصر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے مسلمان کی فوج گزرے گی، اور مسلمان کی فوج جو ہے یہاں سے نکلے گی تو آگے جا کے جو ہے جگہ فتح کر لے گی، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بولا کہ مصر کی خوبصورت عورتوں کو بلائیں۔ انہوں نے مصر کی خوبصورت جو عورتیں تھیں، جو غلط عورتیں تھیں، گانے بجانے والی تھیں، ان سب کو بلایا اور ان کو ایک جگہ جمع کیا، اور بولا یہاں سے مسلمانوں کا ٹولہ آئے گا، اور جو ہے یہاں سے جب وہ گزریں گے تو ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، اپنے گانا بجانا کر کے، اور جیسے بھی ہو سکے ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ چھتوں میں کچھ عورتیں کھڑی ہو گئی، روڈوں پہ کھڑی ہو گئی، سائڈوں پہ کھڑی ہو گئی، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اور یہاں سے لوگ گزریں گے تو ان کو فوجی دستے کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ تو اب یہ بات تو پتہ چل گئی سپہ سالار کو، اب کیا کریں؟ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ بات ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور ایسے ایسے معاملات ہونے والے ہیں، یہ ہمیں خبر چلی ہے۔ بولا کوئی بات نہیں، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کر کے جو ہے آپ قرآن سناؤ، اور ان کو بولو کوئی ایسا گناہ مت کرنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر سنا دو اور لشکر کو بے فکر ہو کے نکالو۔ جب انہوں نے قرآن کے آیت سنا دی اور لشکر نکلی اس عورتوں کے بیچ میں سے، اور ان عورتوں کے جھنگٹ سے نکلی، تو عورتوں نے خوب گانا بجانا کیا، اور جو ہے خوب ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، سب نے سر جھکا کے قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب وہ عورتیں حیران اور پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا وجہ ہے، ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے۔ تو ان کو پوچھا کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا، ہم اتنے خوبصورت عورتیں، آپ لوگ اندھے ہو، آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟
تو ان میں سے ایک صحابی جو ہے پلٹتے ہوئے جاتے ہوئے بولے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کے سب قرآن سن کے آئے ہیں، یہ سب کے سب قرآن سن کے آئے ہیں، ابھی اللہ کا حکم سن کے آئے ہیں، یہ آپ کی طرف پلٹ کے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور اللہ کے حکم سمجھتے تھے اور اللہ کے حکم سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم قرآن سن کر آئے ہو، تم کیا سن کر آئے ہو ہمیں بھی سنا دو۔ تو وہ صحابی جاتے جاتے وہی آیت پڑھتے ہوئے گئے، تو بولا آپ ایسے مت جائیے، ہمیں بھی مسلمان بنائیں، ہمیں بھی یہ قرآن سکھاتے ہوئے جائیں۔ قرآن کو پڑھا اور اس کو عمل میں لائے۔ ہم نے قرآن کو جو ہے کیا سمجھا ہے؟ اندر ہمارے قرآن نہیں آیا، صرف اس کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا۔ ایک مولوی صاحب جو تھے، اس کو کسی دوسرے مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو اتنے فاتحہ کا آتا ہے، آپ کو تو ہر کوئی بولتا ہے کہ بھائی انتقال ہو گیا، آپ فاتحہ پڑھ دو، ایک قرآن پڑھ دو، دو قرآن پڑھ دو، کتنے لوگوں کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہو؟ بولے میں پاگل کا بچہ ہوں سب کے لیے قرآن شریف پڑھوں؟ بولے کیا میں 4 کل پڑھتا ہوں؟ بولے کیوں؟ بولے یہ جائیداد یہ لوگ رکھے ہیں، موٹر گاڑی یہ لوگ رکھے، سب کے لیے میں قرآن پڑھتا رہوں؟ سب کچھ یہ لوگ رکھ رہے ہیں، گھر یہ لوگ رکھ رہے ہیں، موٹر یہ لوگ رکھ رہے ہیں، قرآن میں ان کے لیے پڑھتا رہوں؟ میں 4 کل پڑھتا ہوں، بس پیسے لے لیتا ہوں، ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے ان کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو کیا سمجھا ہے؟ برکت کی چیز سمجھی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا اس کو کبھی۔ اور غلامی کیا ہے؟ صحابہ کی غلامی کو غلامی کی طرح ہم نے اپنے نبی کی غلامی کو نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند صحابی کو فرمایا کہ تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، تم ایک کام کرنا، فلاں یہ جھنڈا جو ہے تم فلاں صحابی کو دے دینا، تم پھر اس کے بعد تم فلاں صحابی کو دے دینا، تم فلاں صحابی کو دے دینا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو جھنڈا بول رہے ہیں کہ ان کو دے دینا، ان کو دے دینا، ان کو دے دینا، آخر میں اسامہ کو دے دینا، تو یہ بچ کر آ جائیں گے، ہم دو شہید ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی فراست کو تو سمجھتے تھے وہ کہ ہم دونوں شہید ہو جائیں گے، اور جو ہے یہ آخر میں بچ کے آئیں گے صحابی، تو میں کیوں نہ اللہ کے نبی کے جو ہے آخری زیارت کر لوں۔ دیکھیں محبت تھی اللہ کے نبی سے کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں، آخری جمعہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے آخری جمعہ پڑھ لوں، ان کی زیارت کر لوں۔ تو وہ کہیں نہیں گئے، وہ کہیں پر بھی نہیں گئے، نہ اپنے اولادوں میں گئے، نہ باغ و بہار میں گئے، نہ بچوں سے ملنے گئے، وہ کہیں نہیں گئے، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ غلامی دیکھیں، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے پاس جا کے نماز پڑھی جمعے کی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مصافحہ کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا، مفہوم ہے، صحابی کا عبداللہ کچھ نام تھا، کہ تم کو تو میں نے رخصت کر دیا تھا، تم واپس کیوں آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ میں اب شہید ہو جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہوں گا، مجھے یہ پتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آخری آپ کو دیدار کر لوں، کہ آخری جو ہے وقت ہے کہ میں آخری آپ کو دیدار کر لوں۔ تو اس پہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھو غلامی بھی کرنی ہے، ان کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تمہیں میں نے بھیج دیا تھا تو تم واپس کیوں آئے؟ بولو تم جنت میں جاؤ گے لیکن اپنے ساتھی کے 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے۔
جو تمہارے ساتھی جائیں گے اس کے 500 سال کے بعد تم جنت میں جاؤ گے۔ اب وہ صحابی کہہ رہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں۔ اب عشق تھا نا اللہ کے نبی سے، جو محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ناراضگی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، ان کو اللہ کے نبی سے عشق تھا۔ اور وہ کہہ رہے کہ ایسے لگ رہے تھے زمین پھٹے کہ میں اندر چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، پھر وہاں سے وہ چلے گئے جہاد میں، واپس اپنے گھر نہیں گئے، نہ بچوں سے ملے نہ گھر میں ملے۔ اب حلق سے نوالا نہیں اترے، حلق سے نوالا نہیں اترے، کیسے اترے؟ اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ اب کمر سے سیدھا نہیں ہو سکے، بھوک پیاس 3 دن کی، بھوک پیاس میں تھے 3 دن کے۔ ایک خوش ٹکڑا گوشت کا تھا، وہ جیسے انہوں نے منہ میں ڈالا تو ان کو گھر یاد آ گیا، بچے یاد آ گئے، جیسے وہ یاد ہے سب انہوں نے منہ سے نکالا اور بولا سب کچھ میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اور مفہوم ہے وہ صحابی بھوکا پیاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اللہ کے نبی کے عشق میں، مور کے اپنے گھر نہیں گیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا عشق تھا۔ اللہ کے نبی ایک جگہ ہجرت کیا انہوں نے، اللہ کے نبی نے، اور بڑے بڑے صحابی تھے، اچھے صحابی تھے، مالدار بھی تھے، اور سب اللہ کے نبی کے اکرام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے کہ حضرت آپ میرے گھر پہ رکیں، آپ میرے گھر پہ رکیں۔ اللہ کے نبی نے اونٹنی کو چھوڑ دیا، بولے یہ جہاں بیٹھے گی وہاں ہم رات قیام کریں گے۔ تو ایک اونٹنی جا کے ایک غریب صحابی گھر جا کے بیٹھ گئی، اس کے گھر پہ 3 دن کا فاقہ تھا، وہ خود غریب تھے۔ اب ہم تو رشتہ دار بھی امیر ڈھونڈتے، دوست بھی ڈھونڈتے تو امیر ڈھونڈتے، اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، ہمارے اندر تو کیفیت ایسی ہیں کہ بھائی غریب سے تو کوئی ہاتھ نہیں ملاتا۔ کیا ہمیں تربیت ملی ہے، ہم کس طرز پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی تھے، کیا سکھا کر گئے مسلمانوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا تربیت دے کر گئی ہے؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ وہ نبی کیا سکھا کر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب سے تو منہ نہیں لگاتے، ہمارا غریب اگر کوئی مرید ہو تو اس کو ہم دھتکارتے ہیں، پاس نہیں بیٹھتے ہیں، اس کی بات پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہم کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ غریب صحابی کے گھر پہ اونٹنی رک گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہیں رکنا ہے۔ 3 دن کا فاقہ ہے اس کے گھر پہ پہلے سے ہی۔ اب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف رکھیں گے، آپ اوپر سوئیں گے کہ نیچے؟ اب اللہ کے نبی کا ادب دیکھیں، کتنا ادب سکھا کر گئے، اپنے پردہ کیسا ان کا۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو مجھے اگر اوپر نیچے ہونا پڑے تو پردہ اچھا نہیں رہے گا، تم اپنے بچوں کو لے کر اوپر سو جاؤ تاکہ پردہ خراب نہ ہو، صحابیاں ان کی بیوی کو ڈسٹرب نہ ہو اگر نبی کو نیچے اترنا پڑے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے اوپر سو جاؤ۔ اب وہ اوپر بیوی بچوں کو لے کے، اب انہوں نے کہا کہ یار میں اللہ کے نبی کے حکم میں اوپر سو جاؤ، ابھی اللہ کے نبی نیچے۔ صحابی نے کہا میں ابھی اوپر سو تو اللہ کے نبی نیچے، میں اوپر کیسے سوں؟ میرے آقا نیچے، میں غلام اوپر کیسے سو سکتا ہوں؟ ادب دیکھیں، غلامی دیکھیں، کبھی سوچا کسی نے؟ آپ بولا کہ میں اگر ان کا حکم نہیں مانتا تو نافرمانی کیسے کروں؟ اب کرے جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ نبی نے فرمایا کہ اوپر جاؤ، اوپر سو جاؤ، ان کا حکم ہے، اور جو ہے وہ نیچے سو رہے ہیں، میں اوپر کیسے سو جاؤں؟ بید بھی ہے، اور نہ مانو تو بیچ میں لٹکتے رہ گئے وہ پوری رات۔ یہ عشق تھا نبی کا، جب بھی اللہ راضی ہو گئے۔ ایسے عاشق رسول ہیں، ہاں جی، ایسے عشق ہیں ہمارے
کیسے ہم عاشق رسول ہیں بھائی؟ یہ عاشق رسول ہیں، ان کو عشق ہے۔ مختصر کرتا ہوں بات کو، بات تو بہت تھی، مختصر کرتا وقت کم ہے۔ خالد بن ولید جنگجو صحابی تھے، اللہ کے ولی تھے، صحابی تھے۔ ان کو 50 صحابی تھی، ان 50 صحابی کے ساتھ ایک عیسائی کے دربار پہ بھیجا، بولا جا کے دیکھو کتنے لوگ لے کر آئے ہیں۔ صرف دیکھنے کے لیے 50 لوگوں کو دیا، 50 صحابی دے کے بولا کہ آپ جا کے دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا ان کا ارادہ ہے، صرف ریکی کرنے کے لیے بھیجا ان کو۔ تو جب 50 لوگوں کے ساتھ گئے اور جو ہے وہاں پر، تو عیسائی جو بادشاہ تھا اس نے بولا کہ آپ آ جاؤ بات کرو مجھ سے۔ تو انہوں نے بولا 50 کو بولا رک جاؤ، 3 صحابی گئے، خالد بن ولید اور 2 ساتھی اور ساتھ چلے گئے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، ذرا میری بات کو سمجھنا ہے آپ نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، 50 صحابی کو رکھے، 3 صحابی چلے گئے، خالد بن ولید اور 2 صحابی ساتھ تھے۔ عیسائی نے کہا چلو بات چیت کرتے، مسئلے کو حل کرتے۔ بھائی لڑنے کیوں آئے ہو؟ لڑنے کیوں آئے ہو؟ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب کہاں کھڑے ہوئے خالد بن ولید؟ عیسائی کے گڑھ میں، عیسائی کے گھر میں، اور عیسائی کے محل کے سامنے علاقے میں۔ بولا بات چیت ختم، کلمہ پڑھ لے، تو میرا بھائی ہے، جھگڑا ختم، ایک اللہ کو مان، جھگڑا ختم، رسول کا غلام بن جا، جھگڑا ختم۔ بولا بڑا پاگل ہے تو کیا ہمیں کیا چوری پہنا ہوا سمجھا ہے کہ ایسے کلمہ پڑھ لیں ہم لوگ؟ 2 لاکھ کی فوج ہے میری، 2 لاکھ کے فوج کے سامنے تو کھڑا ہو کے بولتا کلمہ پڑھ لے، لڑنے کے لیے تیار ہو جا، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ صحابی تھے، یہ صحابی تھے، اللہ رسول ان کے دل کے اندر تھا نا موت کا خوف، ورنہ جو ہے نا کیا ان کے نیڈر تھے، کیا ان کی باتیں تھیں۔ تو بھائی پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات، یہ بات اس نے کہہ دی تو اس کے ساتھیوں نے بولا تلوار نکلو، ان کو یہ مارو، قتل کرو۔ اب خالد بن ولید ان کے پیچھے 2 صحابی تھے، انہوں نے بولا بھائی رکو رکو رکو، بات تو سنو یار، یہ تو انہوں نے ایسا نہیں ہے یار، آپ بات تو سمجھے، تو انہوں نے ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تلوار نکلو، تلوار نکلو۔ 3 صحابی 2 لاکھ کے بیچ میں، 2 لاکھ کے بیچ میں 3 صحابی۔ اب 3 صحابی 2 لاکھ کے بیچ میں، انہوں نے تلوار نکلے، ماردار شروع۔ اتنے میں جو جنرل تھے ان کو اللہ کے نبی خواب میں آئے، ان کو بولا تو سو رہا ہے اور میرا خالد وہاں گر گیا، تو یہاں سو رہا ہے، میرا خالد وہاں گرا ہوا ہے کافروں کے بیچ میں، اٹھ جا۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا وہ اٹھ گئے نیند سے، وہ بھاگے، ان کی بیوی کو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا خالد، بولا وہ تو گئے ہوئے، بولو کافروں کے بیچ میں گر گیا۔ بولے گر نہیں سکتے وہ کافروں کے بیچ میں، ان کے پاس ٹوپی ہے اور اس ٹوپی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، وہ نہیں گر سکتے، کیسے گر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ کہاں ہے خالد، خالد نہیں ہے، اور ان کی ٹوپی وہیں رہ گئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ بولا ہاں اب گر سکتے ہیں خالد جو ہے نا کافروں کے بیچ میں۔ انہوں نے ٹوپی اٹھایا، نقاب کیا، بھاگی۔ تو جب وہ بھاگی تو اس لشکر تک پہنچی تو صحابی سمجھے پتہ نہیں کوئی جاسوس آ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا اس کو پکڑو کون جاسوس ہے؟ بولے نہیں میں خالد کی بیوی ہوں، تو وہ یہ ٹوپی دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ بولے نہیں آپ چھوڑیں مجھے، ہمیں دے دیں۔ بولے نہیں میں خود پہنچوں گی۔ تو اس لشکر تک پہنچ گئی مارتے ہوئے، تو خالد نے بولا یہ کون آ رہا ہے، کون جنگجو آ رہا ہے؟ تو اندر تک پہنچی تو بولا میں خالد میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ٹوپی آپ بھول گئے تھے وہ دینے آئی ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے تھے۔ آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ جب تک ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے بھائی، اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، اس کی صورت، اس کی سیرت اور اس کے طرز زندگی کو نہیں اپنائیں گے، تب تک ہم جو ہے ہماری زندگی اور ہماری آخرت صحیح ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتی. تو ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آخرت کو صحیح کرنے کے لیے. اور بھائی اللہ کے نبی پہ درود شریف بھیجو اور نبی کی سنت کو اپناؤ. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں. بولا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یہ دیکھیں میرے پتھر پیٹ میں. اللہ کے نبی نے پیٹ اٹھایا، 2 پتھر تھے. کیا ہو گیا مسلمان؟ اتنے وقت تکلیف میں اللہ کے نبی نے کس کے لیے گزاری؟ آج ہم کس چیز میں پڑے میں، رنگ و زینت روغان میں، ایک وقت ہم بھوکا نہیں رہ سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے معاملہ صحیح کریں، اللہ کو یاد کریں.